کرکٹ کے کھیل میں پلیئرز کے کردار کو جہاں فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہیں پر امپائرز کے کردار کو بھی کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کرکٹ کے کھیل میں کھلاڑی کی جہاں بہت زیادہ اہمیت ہے، وہیں پر میچ آفیشل بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کرکٹرز اور بورڈ کی جانب سے ماہانہ سینٹرل کانٹریکٹ کے علاوہ بھاری میچ فیس اور ریٹائرمنٹ پر پینشن بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن امپائرز اس حوالے سے بدقسمت دکھائی دیتے ہیں جنہیں کوئی پینشن نہیں ملتی۔ امپائرز میں پاکستان کے علیم ڈار، اسد رؤف، احسن رضا آئی سی سی ایلیٹ پینل میں بھی ہیں۔ علیم ڈار اور احسن رضا اب بھی آئی سی سی ایلیٹ پینل میں شامل ہیں، جبکہ اسد رؤف نے 57 سال کی عمر میں انٹرنیشنل امپائرنگ کو خیرباد کہہ کے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ ویسے تو ان کا یہ کاروبار گزشتہ 30 سال سے چل رہا ہے، لیکن امپائرنگ کو خیرباد کہنے کے بعد اب ان کی پوری توجہ اپنے کاروبار پر ہے۔ لاہور کے مقامی لنڈا بازار میں وہ ان دنوں یہ پرانے جوتوں اور کپڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اسد رؤف سے ان کے کاروباری مرکز پر خصوصی گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے کیا کچھ کہا، آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں۔ پولیس نے جج سے بھی تو میرے پاس تو سارے ثبوت ہیں، مگر میں پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں، انڈیا میں، تو یہ دور دور بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں۔ بات ہوتی ہے جب آپ آمنے سامنے بات کرتے ہیں۔ میں انڈیا میں ہوں اور آپ کیس کریں اور میں اس کو فالو کروں۔ امپائرنگ کر رہا تھا تو وریندر سہواگ، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا کاؤنٹنگ کے ساتھ میرا جو ایشو ہوا، بات ہے کہ بات اس وقت کرنی چاہیے۔ اب 10 سال کے بعد ٹی وی سے پیسے لے کے ٹی وی کو سٹوری بنا کے پیش کر دینی، وہ بڑی آسان ہے۔ تو میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، میری امپائرنگ کے دوران سہواگ کا پیشاب نہیں کر جائے اگر وہ میرے سامنے یا میرے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات بھی کر دے۔ یہ کہ کیا ہے کہ جی ایک اینک لے لی، میں تو سارے پلیئروں سے میں تو اپنے میوزیم کے لیے چیزیں لیتا رہتا تھا ان کے ساتھ۔ میرے پاس سچن ٹنڈولکر، دھونی، ان کی وہ چیزیں ہیں جو یہ کسی کو دیتے ہی نہیں ہیں، مگر میری اتنی رسپیکٹ کرتے تھے کہ انہوں نے سائن کر کے ہر چیز میں اپنے میوزیم میں لگائی ہے۔ تو یہ سہواگ جیسے پلیئر، ان کی کیا مجال ہے کہ آئی سی سی ایلیٹ پینل اور پھر اسد رؤف کو کہیں۔ میرے انٹائر کیریئر میں کوئی آج تک کوئی ایسا الزام نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جتنی چیزوں کی بات کرتے ہیں اتنی تو میں روز کی چیریٹی کر دیتا نہیں۔ میرا یہ سہواگ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ 10 سال بعد ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ جو مرضی بول سکتے ہیں میری پریزنس میں، یا جب میں امپائرنگ کر رہا تھا تو اگر یہ میرے خلاف بغیر کسی ثبوت کے، تو ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی سہواگ پہ ساری عمر کا بین لگا دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امپائرنگ پہ الزام لگانا ایسے ہی بغیر کسی ثبوت کے، دیکھیں ڈیسیجن تو کسی سے بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اب میرا ڈیسیجن سہواگ کی فیور میں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں نے اسے اینک لی تھی تو میں نے اس کو ناٹ آؤٹ دے دی۔ اس طرح آئی سی سی بڑا کلوزلی مانیٹر کرتی ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کم ہے اور مارجن آف پروفٹ کافی زیادہ ہے۔ تو یہ میرا 30 سال پرانا کام ہے، یہ میں اب کوئی امپائرنگ چھوڑ کے میں نے شروع نہیں کیا، یہ میرا امپائرنگ سے بہت پہلے کا کام ہے۔ اور پھر میرا آئرن اینڈ میٹل کا بھی کام تھا، تو وہ ابھی میں نے اپنے فیملی کام تھا وہ ہمارا، وہ میں نے اس سے اب الگ ہو گیا ہوں۔ اب یہ چھوٹا سا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں میری ایج 66 ہے، مجھے بس 2 روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مجھے۔ نہ تو کوئی پیسے کا فکر ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہوئی ہے، تو مجھے ایسی کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں نے یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ کام کرتا ہے، 3 بندوں کا ہمارا اسٹاف بھی ساتھ ہے۔ تو میں جتنے بڑے کام کروں اتنا ہی پھنستا ہے بندہ، تو ادھر ٹھیک ہے، چھوٹا سا سیٹ اپ ہے۔ یہ آپ نے جو 2 پاکستان نے پروڈیوس کیے تھے، علیم ڈار اور اسد رؤف، اس کے لیے ماجد خان صاحب کی بہت بڑی ایفرٹ۔ ان کو ایک پلان دیا گیا تھا کہ آپ اپنے، اور انہوں نے اس کے مطابق ہمیں تیار کیا تھا۔ پھر جب ہم اس سمندر میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا، تب پتہ چلا اس کی گہرائی کتنی ہے۔ تو جب اوشن میں چھلانگ مارنی ہے تو مجھے پتہ چلا یار ہمارا اور گوروں کا اسٹینڈرڈ میں تو ان بٹوین بہت بڑا گیپ ہے۔ پھر ہم نے بھی بڑا ہارڈ ورک کیا تھا۔ تو اس کو نا آپ کو بنانا پڑتا ہے امپائرس کو، آپ کو سسٹم میں ایسی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، جیسے ماجد خان صاحب لائے، اور اس کے بعد جنرل توقیر ضیاء صاحب نے اس کو فالو کیا، انہوں نے ہمیں بہت انکریج کیا، ہمیں فری ہینڈ دیا۔
اور ہم نے اپنی اس کے بعد محنت ایسی کی, ہم نے کمپیٹ کیا. اور ایک ٹائم تھا کہ آئی سی سی کے باسز کہتے تھے کہ گوروں کا یہ ہمارے پاکستانی ٹوینس کے ساتھ کوئی کرکٹ, اور کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی پروموشن کے لیے, ان کی بہتری کے لیے ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں, مگر آپ کو کام لینا ہوتا ہے. آپ پہلے پی سی بی تو کوئی انٹرسٹ شو کرے. میں خود جا کے تو نہیں ان کو کہہ سکتا جی مجھے یہ امپائرنگ کی بہتری کے لیے. ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے 2 امپائر پاکستان کے ورلڈ ٹاپ پہ رہے ہیں کتنے سال, اور اسد رؤف ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کی خدمات سے کوئی فائدہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, یہ میرا کام ہے یا ان کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے. اگر وہ امپائرنگ میں بہتری نہیں لانا چاہتے, سسٹم کو وہ واپس لے گئے ہیں وہیں پہ جہاں سے ماجد خان نے شروع کیا تھا, تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کے پاس جو کوٹے کے امپائر ہیں وہی ہوں گے. آپ کوئی پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے آپ کو وہی روٹین کو جاری رکھنا چاہیے. ہم نے دنیا میں اتنی امپائرنگ کی ہے, اتنا 5 ورلڈ کپ کیے ہیں, 5 ایسے, تو ہمارے تجربے سے اگر وہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو ٹھیک ہے. وہ ایسا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ہماری دکان نہ کہیں بند ہو جائے اگر یہ آ جائیں گے. تو پاکستان میں آپ کو سسٹم کا پتہ ہے نا کہ 2 بندے کام کرنے والے ہوتے ہیں, باقی ڈپارٹمنٹ کہتا ہے یار ان پہ ہی ڈال دو سارا کچھ. تو وہی سسٹم ادھر بھی ہے. تو وہ نہیں لینا چاہتے تو ہمیں جا کے کوئی ترلے کرنے کی تو ضرورت نہیں. ریٹائرڈ لوگوں کو پی سی بی پے کرتی ہے, میرا تو نہیں کوئی ایسا خیال. وہ تو کرنٹ جو پلیئر جو کا رول تو اس سے بڑا زیادہ ہوتا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو نہیں مل رہی پینشن. نہیں, ہمارا تو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے. اس کو کوئی امپائرز کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں شروع سے ہی مترئی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے. اگر پلیئرز کو مل رہی ہے تو جن امپائرز نے انٹرنیشنل کرکٹ کھلائی ہے, جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام کیا ہے, ان کو کیوں نہیں. آئی پی ایل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی پی ایل کی جو پروفٹ منی ہوتی ہے نا, اس کے شیئر اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ انڈیا میں کن کن لوگوں کو ملتے ہیں, جو ریٹائرڈ گراؤنڈ سٹاف ہے, جو ریٹائرڈ امپائر ہیں, جو کرکٹ سے ریلیٹڈ لوگوں, چاہے وہ 90 سال کا ہے, اس کے گھر پہ پروفٹ منی کے شیئر جاتے ہیں. مگر یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو کہتے ہیں امپائر کو بس یاد دیہڑی لگواؤ بجا. امپائر جو ہے نا وہ ہولی انچارج ہوتا ہے وہ میچ کا. مگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کسی امپائر کی تو پاکستان میں کوئی اتنی فیس بھی نہیں ہے. اور ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتا دوں, اگر میں ایلیٹ پینل میں سلیکٹ نہ ہوتا تو میں پاکستان میں کبھی بھی جاری نہیں رکھ سکتا تھا, کیونکہ یہاں کی فیس ہے تو میرا خیال ہے آپ بل نہیں دے سکتے. تو سارا پریشر ہی ٹیکنالوجی کی طرف چلا گیا. اب تو امپائر پہ پریشر ہی کوئی نہیں ہے. امپائر پہ پریشر کب آتا ہے؟ جب میچ کلائمیکس پہ جا رہا ہو, ڈی آر ایس نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, اور امپائر کے ایک غلط فیصلے سے میچ کا ڈیسیژن ہی چینج ہو گیا ہے. بہت سے میچز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں ایسے. تو سارا پریشر ہی امپائر پہ آ جاتا ہے. اب تو امپائر کے پاس ڈیسیژن آتا ہے تو یہ کیا اور جان چھوٹ گئی. سارا پریشر ہی ٹیکنالوجی پہ چلا جاتا ہے, اور ٹیکنالوجی کو لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں, ٹیمیں بھی کر لیتی ہیں, آفیشیل بھی کر لیتے ہیں. تو اب تو امپائرنگ کا وہ کوئی اتنا عمل دخل رہا ہی نہیں. آپ نے رن آؤٹ ہے تب بھی اوپر بھیج دینا, آپ نے نو بال ہے وہ بھی نہیں دینا. آپ پہلے ہم جو کرتے تھے پہلے تو ایسے آپ کھڑے ہیں نیچے دیکھا, اب ذرا ڈیلے ہوا تو آگے پتہ چلا کہ بال تو وکٹ کیپر نے پکڑ لیا ہوا, راستے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس وقت کی امپائرنگ اور آج کی امپائرنگ میں بہت ڈفرینس ہے. وہاں اس وقت بہت سے ایسے ڈیسیژن آئے ہیں جو میں نے اپنی کرکٹنگ سینس کی وجہ سے دیے ہیں, وہ نظر نہیں آئے. کیونکہ کئی دفعہ امپائر کی پوزیشن اور ڈیسیژن کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ امپائر کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. جیسے میں نے ایک ڈیسیژن دیا تھا فلنٹ آف کا, اپنا آسٹریلین بولر تھا اور اس نے وائڈ آف دا کریز بال کیا ہے. فلنٹ آف نے بالکل بیک فٹ پہ جا کر ایسے بلہ پیچھے کیا, اس نے بڑا لیٹ سا کھیلا. میں بالکل سامنے تھا, میری پوزیشن ہی نہیں تھی ایسی کہ مجھے وہ نظر آتا. مگر وہ ایک تو بولر کی اپیل اور کیپر کی اپیل کا ٹائمنگ ایسا تھا, اور فلنٹ آف نے میری طرف بڑا گلٹی سا دیکھا. تو حالانکہ مجھے اندازہ نہیں, مگر میں نے وہ ڈیسیژن آؤٹ دے دیا تھا, اور فلنٹ آف نے بلہ لپیٹا اور نکل گیا.
تو کئی ڈیسیژن میں نے اپنی لائف میں نا ایسے دیے ہیں جو میں نے اپنے کرکٹنگ سینس کی. آپ کو کرکٹنگ سینس ہوگی تو امپائرنگ میں آپ کو بہت ہیلپ مل جاتی ہے. مگر میرے لیے گولڈن مومنٹس وہی تھے جب آپ ڈیسیژن دیتے ہیں اور ٹیمیں آپ کے ڈیسیژن کو کلک ہوا. مجھے نہیں پتہ چلا, میں نے ناٹ آؤٹ دے دیا, مگر جیسے ہی وہ بالر اور کیپر بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے, مگر جیسے ہی میں نے بڑی اسکرین پہ ٹی وی پہ دیکھا تو بہت بڑا ڈفلیکشن تھا. اوور ختم ہوا, مائیکل کلارک کپتان تھا آسٹریلیا کا, میں نے اس کو بڑا سوری اٹ واز مائی مسٹیک, آئی کوڈنٹ ٹیک اٹ. تو اس کا جواب جو تھا نا وہ میرے لیے بہت حوصلہ. اس نے کہا کہ نو وریز مسٹر امپائر, وی آل میک مسٹیکس, یو کیری آن یور گڈ ورک. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے گولڈن مومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی پلیئرز کی طرف سے یا آفیشلز کی. ساری دنیا کے ٹاپ پلیئرز اور ٹیمیں بھی ٹاپ ٹیمیں ہوتی ہیں, ان کا ذرا پریشر ڈفرینٹ ہے, ان کی ذرا پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہے. تو اس میں پلیئرز کے علاوہ اپنا میچ آفیشل اور ٹیمیں بھی ٹاپ کلاس ہوتی ہیں, تو وہ اس کا ذرا پریشر ڈفرینٹ ہے. اس لیے جو آئی پی ایل کا اس وقت کا اسٹینڈرڈ تھا وہ بہت ہائی تھا, اور ہم نے جو کیا ہے وہ آئی پی ایل کو ہم نے بڑا سہارا دیا ہوا تھا امپائرنگ کے لحاظ سے. اس وقت کا اسٹینڈرڈ آئی پی ایل کا اچھا تھا یا آج کل جو آئی پی ایل ہو رہا ہے اس کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے؟ دیکھیں سر, میں نے تو نہ تو میں کرکٹ دیکھتا ہوں, جب سے میں نے امپائرنگ چھوڑی میں تو کرکٹ دیکھتا ہوں, نہ ہی مجھے اسٹینڈرڈ کا پتہ ہے. مگر اپنا وہاں پہ جو پلیئرز کھیلتے ہیں دنیا کے سارے ٹاپ پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں, تو آبویس ہے جہاں پہ ٹاپ کرکٹ ہوگی, جہاں پہ ٹاپ پلیئرز ہوں گے, ان کا اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہوگا. تو پی ایس ایل کو کس طرح اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں؟ پی ایس ایل کا تو ابھی آئی پی ایل کے اسٹینڈرڈ سے کوئی میچ نہیں ہے. باقی اپنا پی ایس ایل میں جو پلیئرز کھیلتے ہیں اور ان میں اور آئی پی ایل کے پلیئرز میں آپ کو ڈفرینس خود ہی پتہ ہوگا, آپ کو خود ہی پتہ چلتا ہوگا. تو کرکٹ کے لحاظ سے ابھی میرا خیال ہے کہ پی ایس ایل کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جو آئی پی ایل کا ہے. سر بہت شکریہ.